نابلد ہیں، ان کو بھی کوئی نہیں بتانے دے رہا۔ جانتے ہو کسی زمانے میں آج بھی کسی حد تک ہے، کیوں کہا گیا کہ شیعوں کی مجلسوں میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اسی لیے اگر جائیں گے تو حق پتہ چلے گا، حق پتہ چلے گا تو یہ سارے رسول کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں گے، ہمارے پیٹ کا کیا بنے گا؟ ہمارے یہاں بھی ایسے مسئلے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں یاد رکھنا میرے دوستو، وہ کیا ہو کہ آپ جب دکھانی ختم ہوگی، وہ بھی مولوی صاحبان کے دو چار آ بیٹھے قاری حضرات، میں بھی بیٹھ گیا، میں نے پھر بات کی، میں نے کہا حضور آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ توحید کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا کس بادل نے کہا؟ کہ آپ کے ممبروں پہ بیان نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ اگر ممبر پہ کوئی بیان نہ کرے تو ہمارے مذہب میں توحید نہیں ہے؟ ممبر کا بیان تو غلط ہو سکتا ہے، علی کا مذہب غلط نہیں ہے۔ ممبر میں بیان کر رہا ہوں نا، میرے بیان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، مجھے دیکھ کر علی کو نہ پہچانو۔ علی اپنی حیثیت آپ رکھتا ہے۔ اچھا میرے پاس اس وقت کچھ نہ، ظاہری بات ہے 10 سال پہلے میرے پاس شاید اتنا علم بھی نہیں تھا، اب بھی تو کچھ نہیں ہے، کچھ گزارا ہے، کچھ چل رہا ہے۔ ایک دعائے کمیل پڑھی تھی، اور جہاں سے میں نے بات شروع کی، ایک دعائے کمیل پڑھی، میں نے اٹھا لی، میں نے کہا کہ یہ دعا آپ کے مذہب کی کیا لگے؟ نہیں۔ میں نے کہا یہ ہماری ہے، یہ آپ شیعوں کی ہے۔ میں نے کہا مولانا اس کا ترجمہ پڑھو، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوا ہے۔ اور میں نے کہا مولوی صاحب اس کا ترجمہ پڑھو، پڑھنے لگے۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اللہم انی اسألک بعلمک الذی احاطت بکل شیء، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا نور و یا قدوس۔ پڑھتا گیا مولوی، میں خوش ہوتا گیا، آئے ہائے، پڑھتا گیا۔ جب ڈھیر سارے ترجمہ پڑھ چکا میں کہ مولوی جی رکنا ہوگا، احمد ذرا ٹھہر جانا، یہ جو دعا ہے یہ شیعوں کی ہے نا؟ جی بالکل شیعوں کی ہے۔ میں کہ یہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ شیعوں کے پہلے امام کی ہے؟ جی بالکل شیعوں کے پہلے امام کی ہے۔ تو میں نے کہا جس کے امام نے رب کا تعارف یا اول الاولین و یا آخر الاخرین کہہ کے کرایا ہو، اسی کو کہتے ہو اس کے مذہب میں توحید نہیں ہے؟ چلو میں نے جواب دے دیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے کمی ہے۔ اگر ان ممبروں سے یہ بیان ہوگا، اگر آپ کا پڑھنے والا ہے، ایسی ایسی دعائیں ایجاد ہو چکی ہیں، آپ یقین جانیں، ایک دعا میں اس موضوع میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، ایسی ایسی دعائیں، شرک چھلک رہا ہے، اور ہمارا آنے والا ممبر پہ آغاز ہی اسی سے کر رہا ہے۔ دوستو جس مجلس کا آغاز شرکیہ اور کفریہ جملوں سے ہوگا، اس میں علی کہاں ملے گا، حسین کہاں ملے گا، مجھے نہیں پتا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مل کے بولنا، زندہ آباد۔ گھبرا تو نہیں ہے میری؟ اپنی حیثیت منواؤ، اپنے علم اور اپنے کردار کے۔ کیا کیا آپ کے امام زین العابدین نے؟ اب چلیے ذرا 35 سال، چلو کم سے کم روایت ہے، امام پہ تو پابندی لگ گئی، بات کرنے کی اجازت نہیں، کسی مجلس، کسی محفل، کسی جمعے کے خطبے تک جانے کی اجازت۔ بنو امیہ اسٹرانگ ہے، طاقت میں، امام چپ کر کے سو گئے گھر نہیں۔ اب دیکھو آپ کے امام نے خراسان، مصر، لبنان، عراق،
اور دیگر اب میری طرف توجہ رکھنا، دیگر مختلف علاقوں سے ایک ایک غلام ہر سال خریدتے. دشمن سمجھتا کھیتی باڑی کر رہے ہیں، روٹی پانی بھی، اسے چکر امام لگ گئے. امام گھر لا کر بٹھاتے، فرماتے میں نے تمہیں کھیتی باڑی باغبانی کے لیے نہیں بلایا. کیوں بلایا ہے؟ کہ میں تمہیں سکھاؤں گا اپنے نانے کا دین، میں سکھاؤں گا تمہیں اپنے بابے کا دین. یہ تم سیکھتے جاؤ. ایک سال پورا. مدرس بھی تو پھر کوئی کمال کا تھا، سکھانے والا بھی تو کوئی کمال کا تھا نا. سکھاتے جاتے، ایک سال کی تربیت کرتے. ایک سال پورا ہوتا، عید کا چاند نمودار ہونے کے قریب ہوتا، رائے خدا میں آزاد کرتے. جاؤ زین العابدین نے تمہیں آزاد کیا، اتنی شرط ہے، اپنے اپنے وطن چلے جاؤ. اب جا کر بتاؤ حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے. گھبراہٹ نہیں. 35 سال. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے شاگرد امام کے تیار، لیکن کچھ ایسے تیار ہوئے. ایک ایک ہسٹری پڑھیں. کوئی 46,000 حدیثوں کا حافظ ہے، کوئی 32,000 حدیثوں کا حافظ ہے، کوئی 50,000 حدیثوں کا حافظ ہے. اتنے لائق اور قابل شاگرد. پھر زمانہ بدلا، چونکہ نگاہ امامت جانتی تھی کہ کیفیات بدل رہی ہیں، یہ کمزور ہو رہے ہیں، کوئی نئی طاقت آئے گی. جب دونوں طاقتیں ٹکرائیں، طاقتیں تخت لوٹتی رہیں، جعفر صادق نانے کا دین پھیلاتے رہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا آخری دور، مل کے سلام بھیجنے والا کتاب ہے. امام کی زندگی کا آخری دور، امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا ابتدائی دور. مکتب اہل بیت دنیا کے وجود پر چمک کر آیا، اور زمانے کو تب پتہ چلا جب لوگوں کو امام ڈھونڈنے کے لیے بھی جعفر صادق کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا. کتنی بڑی باتیں ہو جائے، جہاں سے جہاں دنیا پہنچ جائے، یہ چھوٹا سوال نہیں ہے. مجھے بتاؤ، میں دنیا سے سوال کرتا ہوں، مجھے جھگڑا نہیں ہے. تم ثابت کرو میرا امام کس کے پاس پڑا، میں ثابت کروں گا تمہارا امام کس کے پاس پڑا. میرے امام کے بارے میں بتاؤ. کسی مدرسے گئے، کوئی استاد تھا، کوئی کتابیں اٹھائیں دیکھی، علی سے لے کر مہدی تک یہ بدلو، علی سے لے کر مہدی تک. خدا نے تمہیں وہ امام دیے ہیں. ہر آنے والا پہلے کی تائید کرتا رہا، اور پہلے والا دوسرے کو زبان چسا کر علوم الہی کی وراثت دیتا ہے. یا رسول اللہ، اللہ صلی علی محمد. گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی. امام نے ایک یونیورسٹی بنائی. آج پاکستان میں شیعوں کی یونیورسٹی ہونی چاہیے نا، ہمارا تو ایک سکول نہیں. بات کرنے چلے، ہم مقابلہ کریں گے، کیا کریں گے، کیا کریں گے. کچھ پیدا تو کرو، کچھ بناؤ تو صحیح. یہ کہ زمیندار بیٹھے ہو جھانگ کے سارے. ناراض نہ ہونا میرے دوستو، زندگی کا پتہ نہیں ہے. مجرم نہیں بننا چاہتا آل محمد کی بارگاہ میں. بتاؤں گا کہ میں نے حق کہا تھا. ایک اچھا سکول بناؤ تاکہ اس سکول میں پڑھنے والے کو کسی اور کی دنیات نہیں، جعفر صادق کی دنیات کی تعلیم ملے. مقابلہ کرتے ہو نا. ہم کلاشن کوفوں والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، ہم گردنوں پہ حکومت نہیں کرتے. کتاب سازی پہلی اسلامی یونیورسٹی امام صادق نے بنائی. پہلی اسلامی یونیورسٹی. وہ جو
35 سال میں امام نے ہر سال کچھ شاگرد اختیار کیے، شاگرد بنائے تھے نا ایک سال والے. اب ذرا اگر 10 بھی بنائے ہوں تو ان کو ضرب دو، 35 سالوں میں کتنے بنے ہوں گے؟ 3,500. امام صادق کی یونیورسٹی میں آئے تھے 4,000. دادا کام کر رہا ہے، پوتا فیوز و برکات کام کر رہا ہے. 35 سال امام کا جو کام تھا، تھکنے میں گئے بھائی میری گل. وہ 35 سال امام کا کام ابھرا، اسلامی یونیورسٹی امام نے بنائی، اور پھر کمال زمانے نے وہ دیکھا ایک ممبر ہوتا، صبح کی نماز کے بعد فرزند محمد باقر اس ممبر پہ بیٹھتے، کوئی ہاتھ میں کتاب نہ ہوتی، شاگرد بھاگ بھاگ کے آتے، زبانیں الگ ہوتی، علم کے موضوع الگ ہوتے، استاد اکیلا جعفر صادق ہوتا. ہر شاگرد اپنی زبان میں پوچھتا، تیرا امام اس کی زبان میں جواب دیتا. میرے دوستوں بزرگوں، یہ کمال ہے آپ کے امام کا. آج آپ کی فقہ جعفری کیوں ہے؟ فقہ محمدی ہے، فقہ علوی ہے. کیوں فقہ جعفری مشہور ہوئی؟ یہ بھی دنیا کو ایک بہت بڑا خدشہ ہے، اور دنیا ایک عجیب مغالطے کا شکار ہے. جعفر صادق کوفے کے کسی محلے کا رہنے والا نہیں تھا. جعفر صادق محمد عربی کا پاکیزہ خون تھا، نسل علی اور بطول تھا. امام صادق وہ نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے، میں ابھی ایم فل کر رہا ہوں، اسائنمنٹ بھی آتی، فلاں کے بارے میں تجزیہ لکھے، فلاں کے بارے میں لکھے. دوستو اتنا بغض ہے لوگوں کو جعفر صادق کے ساتھ آج بھی. جب اسلام کی آپ بات کرتے ہیں، میں بڑا کھل کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام کی جب آپ بات کریں تو ذرا جو روشن خیال لوگ ہیں ان کی نگاہ میں اسلام میں یزید کہاں کھڑا ہے اور حسین کہاں کھڑا ہے؟ کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ لیکن آج بھی تعصب پل رہا ہے. آج بھی وہ یزید کو حسین کے مقابلے میں لانے کی مذموم سازش کر رہے ہیں، اور اس سازش کے مقابلے کے لیے تمہیں تیار ہونا پڑے گا، اور تیاری کے لیے علوم اہل بیت کو حاصل کرنا تبھی ممکن. میرے دوستو، دنیا کے طاغوتوں کو تیرے آئمہ نے پسپا کیا. کیسے کیا؟ علوم اہل بیت کے ذریعے. یہ علوم اہل بیت کا خزانہ تھا، جس کی وجہ سے مامون بادشاہ کے سامنے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام، ذرا مل کے صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. جتنا وہ دلیرانہ معاشرہ تھا. بادشاہ اپنی سواری پر گزر رہا ہے، بچے دیکھتے ہیں اسے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، امام کھڑے رہتے ہیں. امام کا بھی سن بچوں جیسا ہے، وہی 10 سال کی عمر ہے. سارے بھاگ گئے، امام کھڑے رہے. کہنے لگا اے بچے، سارے مجھے دیکھ کے بھاگے، تو کیوں نہیں بھاگا؟ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ امام کہنے لگے 2 وجہ تھی میرے بھاگنے کی، یا میں مجرم ہوتا یا تو ظالم. اب مجرم تو امام نہیں تھے نا، وہ کیسے کہتا میں ظالم؟ چلا لاجواب، دندان چکن جواب. اپنا کام کیا، کام کر کے پلٹا. دوستوں لطف بھی لینا، ذرا غور بھی کرنا، خدا نے تمہیں کیسے ہدیانے پر حق عطا کیے ہیں. امام واپس پلٹتے ہیں، وہ واپس پلٹتا ہے، امام وہی کھڑے ہیں، ہاتھ کی مٹھی بند ہے، مٹھی کے اندر کوئی شے ہے. کہنے لگا شہزادہ اپنا تعارف کرا سکتا ہے؟ فرمایا خاندان نبوت و عصمت و امامت و طہارت و رسالت کا چشم و چراغ ہو. کہنے لگا اتنا بڑا دعویٰ نہ کر. فرمایا بادشاہ دعویٰ کرنا میرا کام ہے، دلیل مانگنا تیرا کام ہے. کہنے لگا دے گا اپنے دعوے کی دلیل. امام فرماتے ہیں ماں. کہنے لگا پھر بتا، اگر خاندان عصمت و نبوت و طہارت و امامت و رسالت کا چشم و چراغ ہے تو میری مٹھی کے اندر کیا ہے؟ امام فرمانے لگے اور بادشاہ سن، اللہ نے دریاؤں میں پانی پیدا کیا. جاگے بیٹھے سامنے، اللہ نے دریاؤں میں پانی پیدا کیا،
کی. بادشاہوں کے دل میں شکار کا شوق ڈالا. بادشاہ شوق شکار لے کر دریا کے کنارے پہنچا. بادشاہ نے اپنے بعد پرندے کو چھوڑا. پرندے نے بادلوں بدریوں میں اڑتے ہوئے اس مچھلی کے بچے کو پکڑا. پکڑ کے بادشاہ کے ہاتھ پہ رکھا. بادشاہ نے اسے مٹھی میں بند کیا. چلا آل محمد کا امتحان لے لے. جلدی بیٹھی ہو. کہنے لگا اس شہزادے کو اپنی بیٹی کا رشتہ ولی عہد بنانا. لوگوں نے کہا یار بڑے پاگل, نہ ان کے دادا سے تمہاری بنی نہ ان کے بابا سے. اب یہ کیا برم ہے؟ وہی جواب دیا جو اسی نے امام علی رضا کے لیے. ذرا مل کے صلوات بھیجیں محمد. آپ میری طرف ذرا توجہ رکھنا دوست. بات تھوڑا ہے, میں بات تھوڑی زیادہ کرنا چاہوں گا. ایک مل کے بعد دیگر بھی بلند صلوات پڑھنا. تھکتے نہیں گئے. یہ کیا ہے تیرا, یہ کیا چال ہے تیری؟ کہنے لگا ان جیسا عالم کوئی نہیں. لوگوں نے کہا بڑے بڑے عالم. یحییٰ بن اقسم کو بلایا گیا. بادشاہ کا دربار سج گیا. تاریخ مقرر ہو گئی. لوگ بادشاہوں کے کہنے پر اکٹھے تو ڈھیر ہوتے تھے نا. چاپلوسوں کا مجمع سج گیا. واہ واہ ہونے لگی بادشاہ کی. امام تشریف لائے, تخت پہ بیٹھے. یحییٰ بن اقسم اس زمانے کا مشہور عالم تھا ان کے لیے جن کو آل محمد کا پتہ نہیں تھا. ان لوگوں آ گیا. بادشاہ سوال کرو. کہنے لگا مجھ سے نہ پوچھ, ان سے پوچھ جن سے سوال کرنا چاہتا. کہنے لگا شہزادے اجازت ہے سوال کروں. امام نے فرمایا پارا. کہنے لگا شہزادے یہ بتاؤ اگر کوئی شخص حالت احرام میں شکار کرتا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا سوال پورا ہو گیا. کہنے لگا جی ہاں بالکل پورا ہے. فرمایا پہلے سوال کرنا تو سیکھ. اللہ 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 یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. گھبراہٹ نہیں ہے دوستو. تبلیغ کے ساتھ تھوڑا لطف دے رہا ہوں. پہلے سوال کرنا تو سیکھ. حیران مجمع پریشان. ساڑھے اتنے بڑے عالم. سادوں کو کیا پتا ہے کہ عالم کون ہوتا ہے جاہل کون ہوتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں شیعہ عقل پیدا کر تاکہ تجھے معرفت ہو جائے تیرا دوست کون ہے تیرا دشمن کون ہے عالم کون ہے جاہل. معرفت پیدا کر. ہمارا اتنا بڑا عالم, ادھر کم سنی ہے ادھر بڑھاپا ہے. ادھر آل بیت کا گھرانہ ہے ادھر دنیا کا زمانہ ہے. امام نے کہا سوال کرنا سیکھے. تو کہا سوال کیسے ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا سوال سن. جو شخص حالت احرام, توجہ کچھ صورتیں بتانے لگا, جو حالت احرام میں شکار کر رہا ہے. احرام حج کا باندھا ہے یا عمرے کا؟ اللہ اکبر. دوستو لطف لینا غور کرنا. احرام حج کا باندھا ہے یا عمرے کا؟ شکار حرم کی حدود کے اندر کر رہا ہے یا باہر؟ شکار جانور کا کیا ہے یا پرندے کا؟ پتہ نہیں آپ سو گئے میرے دوستو. شکار ارادے سے کیا ہے یا بغیر ارادے کے؟ امام صورتیں بناتے گئے. 22 صورتیں امام نے بنائی. اب کہنے لگے امام یہ سوال سمجھ آیا. ایک ایک صورت کا جواب دیا. جب امام سوال و جواب سے فارغ ہوئے فرمانے لگے اب میں کروں سوال. کہنے لگا جی ہاں کیجئے, اگر آتا ہوا تو دوں گا. امام نے فرمایا سن اور مجھے بتا, صبح کے وقت ایک عورت کسی پہ حرام ہے, دن چڑھا حلال ہو گئی, ظہر کے وقت پھر حرام, عصر کے وقت حلال, مغرب کے وقت حرام, عشاء کے وقت حلال, رات ڈھلے حرام پھر حلال. حیران مولا خیر یہ کیا ہے؟ ایک مرد ایک عورت ایک دن 5 مرتبہ حلال. جاگتے بیٹھے ہو 5 مرتبہ حرام. یہ کیا ہے؟ فرمایا جواب آتا ہے تو بتا, نہیں آتا ہے
تو سن، مگر مجھے تو سمجھ ہی نہیں، جب سوال سمجھ نہیں آئے جواب کیا دے گا؟ امام فرماتا سن، آپ کو سنا دوں جواب، سارے سننے کے لیے ہمارا بیٹھے ہوئے، زندگی کا پتہ نہیں ہے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، کب ہو۔ دوستو یہ لطف بھی لینا اور ذرا غور کرنا اللہ نے تمہیں کیسے عادیان برحق عطا کیے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا سن، ایک عورت ہے جو کسی کی کنیز ہے، تیرے لیے دیکھنا حرام ہے، تو نے خرید بھی دیکھنا حلال ہو گیا، خریدنے کے بعد آزاد کر دی دیکھنا حرام ہو گیا، آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا دیکھنا حلال ہو گیا، نکاح کرنے کے بعد زہار کیا دیکھنا حرام ہو گیا، زہار کے بعد کفارہ دیا دیکھنا حرام ہو گیا، کفارے کے بعد طلاق رجی دی دیکھنا حرام ہو گیا، طلاق کے بعد رجوع کر لیا دیکھنا حلال ہو گیا۔ لیکن اے گلاں تا سمجھ آسے جو فقہ آل بیت اپنے گھروں میں، علوم آل محمد اپنے گھروں میں، یہ وعدہ کرو کہ ہم آج کے بعد کم از کم ہر گھر کے اندر ایک توضیح المسائل، ایک تفسیر اور ترجمے والا قرآن اپنے کسی مستند عالم کا، ایک صحیفہ سجادیہ، ایک دعائے کمین اور ایک سیرت اہل بیت پر کتاب آج کی مجلس کے صدقے وعدہ کرو، گھر لے کر جائیں گے۔ نہج البلاغہ 1، صحیفہ سجادیہ 2، قرآن کی تفسیر 3، فقہ کی کتاب 4، سیرت معصومین کی کتاب 5، پورا سال آپ کے پاس ہوگا، پورا سال پڑھیں، پھر کریں گے بات حق کیا ہے اور بات کیا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آج 9 محرم ہے، آنے والی رات بڑی مشکل ہے، کل والی رات اس سے بھی مشکل ہے۔ یہ شام شام شہیداں ہے، کل شام شام غریباں ہے۔ میرے محترم بھائی آ چکے ہیں، میں فقط ایک جملہ سنا کے ضامن ختم کر رہا ہوں۔ آپ کی بڑی محبت، بڑی چاہت، آپ نے ہم جیسے طلبہ کو موقع دیا، اللہ نے ہمیں توفیق دی، کوشش کی ہے دوستو کوئی بات اپنی طرف سے نہ کروں، وہی بیان کیا ہے جتنا آل محمد کے مکتب سے پڑھا تھا۔ دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے اور تجھے اسی کے صدقے علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، خاندان رسول کے ہاں ہمیں سرخرو فرمائے۔ بڑا ظلم ہوا ہے آل رسول کا، امت نے لوٹا ہے آل رسول کو۔ آج شام شام شہیداں ہے، کل شام شام غریباں ہے۔ تجھے بتاؤں شہیدوں کی شام کون سی ہے، پھر بتاؤں گا غریبوں کی شام کون سی ہے۔ شہیدوں کی شام وہ ہے جب سکینہ کے پاس بابا ہے، شہیدوں کی شام وہ ہے جب سکینہ کے پاس بابا ہے، بہنوں کے پاس بھائی ہیں، زینب کے پاس حسین ہیں، رباب کے پاس اصغر ہے۔ لیکن کل جو شام آ رہی ہے نا، جس کو شام غریبہ کہتے ہیں، یہ دکھی اس لیے ہے، نہ سکینہ کو بابا ملے گا، نہ رباب کو اصغر ملے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ تیری عبادت قبول فرمائے، اللہ تیری بہنوں کے پردے سلامت رکھے، اللہ تیری بیٹیوں دعا مانگ کے جا رہا ہوں، اللہ تمہیں علوم آل بیت سے مشرف فرمائے۔ آنے والی شام شام شہیداں ہے، شہیداں کی وہ شام ہے، رات کا پہرے دار عباس ہے، سکون سے سوئی ہوئی ہے نبی زادیاں، آرام فرما رہی ہوں گی نبی زادیاں، جی جتنا لمحہ بھی سوئی ہوں گی سکون سے سوئی ہوں گی۔ کل میں نے یہ جملہ سنایا تھا، امام نے عباس کے لاشے پہ آگے کہا تھا، عباس جب تک تو زندہ رہا جو آنکھیں، آنے والی شب وہ ہے پہرے دار عباس ہے، کل شب وہ ہے پہرے دار زینب ہے۔ آج خیموں پہ پہرا ہے، کل لاشوں پہ پہرا ہوگا، آج دینے والا مرد ہے، کل دینے والی مزدور ہوگی، آج عباس ہے، کل زینب کبریٰ ہوگی۔ کتنی مشکل رات ہوگی اس بیوی کے لیے جس کی ایک طرف بھائیوں کے لٹے ہوئے، بھائیوں کے جل رونگے
मौंदे हुए लाशें होंगे, दूसरी तरफ लुटे हुए खैमे होंगे, तीसरी तरफ दुश्मन दनाते होंगे, बीच में ज़ैनब कुबरा बैठी होगी, छोटे छोटे यतीमों को इकट्ठा कर रही होगी। अल्लाह जाने रात के वो कौन से पैर होंगे। एक यतीम को ढूंढ के लाती थी ना, दूसरा गुम हो जाता था, दूसरे को ढूंढ के लाती थी ना, पहला गुम हो जाता था। मेरे भाइयों, आज की शाम शाम गरीबा है, शाम शहीदा है, कल शाम गरीबा है। पता है वो क्यों गरीबा है? जब तेरा इमाम, मैं एक जुमला कह रहा हूँ, जब तेरा इमाम अपनी बहनों और बेटियों को अलविदा करके निकला ना, एक काम किया था तेरे इमाम ने, बहनों बेटियों के सरों पे चादर डाली थी, अपनी अबा के टुकड़े फाड़ कर बहनों बेटियों के सर बांधे थे। बांधे इसलिए थे, मेरी ज़ैनब जब खैमों से बाहर निकले, मसाइल तो वो है दोस्तों जो मैंने पढ़ दिया है। मेरी ज़ैनब, मेरी सकीना, रुबाब, फिजा जब बाहर निकले ना, हाँ दौड़ मैदान है ना, आग लगेगी, खैमों से बाहर निकलेंगी, आग लगे खैमों से बाहर निकले। कितने एहतमाम कर रहे तेरा मौला, खैमों से बाहर निकले ना, हाँ जब चले दौड़े, चादर ना उतरे। मैं कहूँगा मौला बड़ा एहतमाम किया तूने, कोई शक नहीं है तेरे एहतमाम में, लेकिन मौला तूने हवा के जोर से उतरने से तो चादरों को बचा लिया। उस वक्त तेरा क्या हाल हुआ होगा जब शिमर का नेजा बुलंद हुआ होगा। नेजे की अन्नी पे ज़ैनब की चादर आ गई। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मौलाना सिद्दीक सत्सवारी साहब ये जुमले पढ़ रहे थे, जब खौनी मलून को गिरफ्तार किया गया, आपके गिरफ्तार होकर हजरत अमीर मुख्तार के दरबार में लाया गया। अमीर मुख्तार की आदत थी, जब कोई कमीना हजरत के दरबार में आता था, पहले हजरत पूछते थे बता तूने जुर्म क्या किया है। जब इस मलून को लाया गया, हजरत ने पूछा बता नहीं, तूने कौन सा जुर्म किया है। कहने लगा क्या बताऊं, जब हुसैन का गला कटा, दो घोड़ सवारों के दस्ते निकले, एक को हुक्म मिला जाओ गरीब के लाशे पे मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़ो, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़ो। कहा तू कहाँ था? कहा मैं दूसरे दस्ते में शामिल था। कहा वो दस्ता कहाँ गया? कहा उसे हुक्म मिला जाओ नबी ज़ादियों की